یہ لکھا ہے 86 کا ہم ترجمہ آپ کی گوشگزار کرتے ہیں۔ ہم نے فرمایا کہ کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا نر مادہ جس پر بات پڑ چکی۔ اس کا صرف یہی ترجمہ، اس آیت کا یہی حوالہ دیا گیا کہ اللہ پاک نے جب حکم دے دیا اور ہر جنس کا جوڑا جو ہے نا آپ اکٹھا کر لیں۔ سبحان اللہ۔ اب اس کی تفسیر میں جو لکھا ہوا ہے نا 86 کی تفسیر جو ہے نا یہ آپ کی گوشگزار کر رہے ہیں جو کہ کنز الایمان میں لکھی گیا۔ پانی نے اس میں سے جوش مارا تندور سے یا روئے زمین مراد ہے، اور یہی تنور جس میں روٹی پکائی جاتی ہے۔ اس میں بھی چند قول ہیں کہ یہ ایک قول ہے کہ یہ تنور پتھر کا تھا، سبحان اللہ، جس میں سے تندور سے حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان ابلنا شروع ہوا۔ اس کی بات ہم آپ کی گوشگزار کر رہے ہیں۔ اور حضرت حوا کا تھا جو آپ کو ترکہ میں پہنچا اور یا شام میں سے، سبحان اللہ، تندور کا جوش مارنا عذاب آنے کی علامت تھی۔ سبحان اللہ۔ آگے وہ لکھا ہوا ہے تاریخ طبری میں، اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ جب اس تندوری میں سے جوش مارنا شروع کرے اور پانی نکلنا شروع ہو جائے تو آپ سب بندوں نے جو آپ پر ایمان لا چکے ہیں پلس آپ کی فیملی، آپ نے بوٹ میں بیٹھ جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے وہ جو تندور تھا جس جگہ سے حضرت، کتنی خوبصورت اور محبت والی باتیں ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ایک قوم کو غرق کرنے لگے ہیں تو اپنے نبی کے ذریعے ہر چیز اپنے نبی کو بتا رہے ہیں، اور ایک تندوری سے وہ جو عذاب الہی تھا نا نوح علیہ السلام کی قوم پہ اوپر، وہ والا نکلنا شروع ہوا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ان کے ہلاک کا حکم ہو چکا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ آپ کی بی بی واغلہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی جو ایمان نہیں لائی تھی، سبحان اللہ، اور بیٹے تھے، 4 بیٹے تھے، کنعان، حام، سام، عاقب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں وہی پڑھتا ہوں جو تفسیر میں لکھا ہوا ہے، ساتھ اگر انشاءاللہ کوئی بات آگے تو وہ آپ کے گوشگزار ضرور کروں گا۔ آپ کی بی بی واغلہ جو ایمان نہ لائی تھی، آپ کا بیٹا کنعان ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سب کو سوار کیا۔ جانور آپ کے پاس آتے، آپ دیکھیں ایک بڑی معجزے والی بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت اتنے ہر قسم کا جانور، جب اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنایا نا، اور جب سب سے پہلے نور بنا، اس کے بعد اللہ پاک نے پہلا کام یہ کیا، زمین، آسمان، چرند پرند، یہ لکھا ہوا ہے، ہر چیز مارز وجود میں آ گئی، پرندے، درندے، حیوانات، ایوری تھنگ اللہ پاک نے کریٹ کر دی۔ اللہ پاک نے نبی معظم کا یہ گھر جو تھا نا سب سے پہلے کریٹ کر، اس میں چھپا ہے دودھ دینے والا جانور، بکری، ہر چیز جو کہہ رہے ہیں کریٹ ہو گئی۔ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ وہ جو نسل میں نے پیدا کی ہوئی ہے وہ ساری ضائع تو نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اللہ پاک نے کیا کیا، ان سارے چھپائے جو جانور تھے نا، بڑی حسن والی بات ہے، محبت والی بات ہے، سنیں۔ یقیناً ہو سکتا ہے آپ نے یہ پہلے سنی ہو یا نہ سنی ہو۔ یقیناً کیا کرتے تھے، جب وہ لکھا ہوا ہے نا امام احمد رضا کنز الایمان میں، سب کو سوار کیا، جانور آپ کے پاس آتے تھے بذات خود۔ اللہ پاک نے جانوروں کی طرف بھی کچھ نہ کچھ تو کیا ہے نا، جو حضرت نوح علیہ السلام کو آ کے رابطہ کر رہے ہیں، آتے تھے، اور آپ کا داہنا ہاتھ نر پر پڑتا اور آپ کا بایاں ہاتھ مادہ پر پڑتا۔ سبحان اللہ، کتنی حسن والی بات ہے۔ نبی معظم حضرت نوح علیہ السلام کتنی ذات شان والے ہیں نبی، سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے ان کے ہاتھ میں ایسی برکت ڈال دی کہ جو جانور، مثلا بکری آئی ہے یا پیڑ آئی ہے یا بکرا آیا، ان کو کیا پتا یہ نر ہے کہ مادہ۔ اللہ پاک کا حکم ہے کہ ایک نر اور ایک مادہ دونوں جوڑا آپ نے رکھنا ہے۔ اور جانوروں میں، اڑنے والے جانوروں میں نر مادے کا چڑی تے چڑا
مطلب کبوتر تے کبوتری اس طرح کس طرح حضرت نوح علیہ السلام اس کی شناخت کرتے ہو گے؟ اللہ کے حکم سے اللہ پاک نے ان میں قوت عطا کر دی، ان کے ہاتھ میں وہ جس کو پکڑتے تھے نا، ایک نر جو تھا دائیں ہاتھ میں جو آتا تھا وہ نر تھا، اور بائیں ہاتھ میں جو آتا تھا وہ مادہ تھی۔ سبحان اللہ، یہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے ہمارے امام اعظم امام احمد رضا بریلوی کی، ہم آپ کو بات پہنچا رہے ہیں، اور کتنی حسن والی بات ہے میرے بھائیوں، اس اللہ پاک نے ہر چیز کا انتظام کروا دیا نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کا دانا ہاتھ نر پر اور بایاں ہاتھ مادہ پر پڑتا اور آپ سوار کرتے جاتے۔ سبحان اللہ، اس طرح ہر قسم کا جانور حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی بوٹ میں سوار کر لیے تو دانا اور بایاں ہاتھ نر اور مادہ کٹھے ہو گئے، تو سارے کے ساروں کو اندر، سارے تو نہیں لائے ہوں گے نا، ایک نر ایک جوڑا ہی رکھنا تھا نا۔ سبحان اللہ، اتنے ہوتے تو بوٹ ہی بھر جاتی، پر ایک اللہ پاک کا حکم تھا کہ ہر ایک کا نر اور مادہ اپنی بوٹ میں سوار کر لیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ہمارا سلسلہ کنز الایمان سے ابھی چل رہا ہے، قرآنی آیات کے ذریعے ہی ہم جو حضرت نوح علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے نا، وہ آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اب اگلی بات جو آ رہی ہے، آیت نمبر ہے 88، جس کی تفسیر ہم اوپر آپ کے لیے پڑھ دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے۔ سبحان اللہ، اتنی بات ہی لکھی ہوئی ہے تفسیر 88 میں۔ اس کے علاوہ تو اور بولا اس میں سوار ہو اللہ کے نام پر۔ اچھا سبحان اللہ، ایک سے بات آنے لگی ہے، اسی تفسیر میں آئے گی کہ جب وہی جب بات آئے گی تو پھر آپ کی گوش گزار کروں گا۔ اب اس میں زیادہ تفسیر تو نہیں لکھی ہوئی، پر لکھا ہوا ہے مقابل سے نے کہا کہ کل مرد اور عورتیں 72 تھے۔ اب تھال جو ہے 72 کا قرآن مجید کی آیت میں تو نہیں لکھا ہوا، لیکن تفسیر میں امام احمد رضا کنز الایمان میں درج ہے، اور ان میں اقوال بھی ہے کہ صحیح تعداد اللہ جانتا ہے، اور ان کی تعداد کسی حدیث میں وارد نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کہتے ہوئے کہ اس میں تعلیم سے بندے کو چاہیے کہ جب کوئی کام کرنا چاہے، سبحان اللہ، اب وہ بات آ رہی ہے جس کا میں آیت نمبر ہے یہ 89، اللہ کے نام پر اس کو چلنا اور اس کو ٹھہرنا۔ سبحان اللہ، جب بوٹ کا دیکھے اللہ پاک نے جلیل القدر نبی حضرت نوح علیہ السلام کے لیے کتنی عظمت والی بات ہے۔ سبحان اللہ، تھوڑی سی انہوں نے تفسیر لکھی ہوئی ہے کنز الایمان میں۔ اس میں تعلیم ہے کہ بندے کو چاہیے کہ جب کوئی کام کرنا چاہے تو اس کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے۔ یہ والی حضرت امام صاحب نے یہ جو قرآن کی آیت نمبر ہے 89، اللہ کے نام پر چلنا اور اس کا ٹھہرنا، اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبان میں اتنی تاثیر، جب وہ پڑھتے تھے نا بسم اللہ، سبحان اللہ، بسم اللہ، تو بوٹ چلنی شروع ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ، اور جب بسم اللہ دوبارہ پڑھتے تھے تو بوٹ جو تھی نا وہ ٹھہر جاتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب امام صاحب نے اس کے بارے میں مزید ہم لوگوں کو تشریح کرنے کے لیے کہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں تعلیم یہ ہے، اس بات میں تعلیم یہ ہے جو نبی معظم حضرت نوح علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے عنایت فرمائی۔ امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی کام کریں تو بسم اللہ پہلے پڑھ لیا کریں، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کو جب بسم اللہ پڑھتے تھے تو بوٹ چلنی شروع ہو جاتی تھی، طوفان نوح والی، اور جب بسم اللہ پھر پڑھتے تھے تو وہ جب کھڑی کرنا مقصود ہوتی تھی تو بسم اللہ ہی پڑھتے تھے۔ اسی وجہ سے امام صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں، تلقین دے رہے ہیں کہ آپ جو بھی کام
کرنا چاہو، شروع کرنا چاہو تو اس سے پہلے تفسیر یہ لکھی ہوئی ہے انہوں نے کہ بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اس سے یقیناً اللہ کی برکتیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ہمارا پھر ٹائم ختم ہو گیا انشاءاللہ تعالی میں اس کو اسی بات کو کنٹینیوس رہا، اس میں آگے کہ کتنے دن جو ہے نا یہ قرآن مجید میں ہے، یہ آیت نمبر ہے 91۔ میں اگلی بات جو ہے نا میں آپ کے سامنے گوشگزار کروں گا، تب تک کے لیے میں خدا حافظ کرتا ہوں اور اپنی بات کو متواتر کرتے ہوئے انشاءاللہ اگلی جو ریکارڈنگ ہے نا ہم اس میں اب دوسری اگلا حصہ بنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔